اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، جبکہ بخاری مسلم میں تو بلند آواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے، یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 111B گرین کارڈ والا، جس میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا۔ وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا۔ صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو۔ جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی۔ بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے، اللہ اکبر ہے، تکبیر کی آواز اور جو بلند آواز سے ذکر۔ اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں، وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں، اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ۔ انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ، حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے۔ البتہ اگر بلند آواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے، جو کہ ہے ہی نہیں ہے، ان کو وہم ہو گیا لکھنے میں، کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا، انہوں نے مسلم سے نقل کیا، نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وہم ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف 1343 دیکھ لیں، اسلام 360 میں بھی PDF بھی دیکھ لیں، تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر ہے، وہ یہ والا۔ اور نہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے، تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں۔ آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ وہ پڑھیں۔ بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا، اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے۔ نبی تو سارے ہی انبیاء ہیں، رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف 1,00,000 کم و بیش، یہ 1,15,00,000، 315 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، بی رسولی کا ارسلتا۔ آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے؟ تو کہ بی نبی کا ارسلتا، جو میں نے تعلیم فرمایا۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں، اس کو بہتر نہ بنانے دیں، وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے۔ تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں۔ اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں، علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا، اس میں اللہ اکبر لکھا ہی نہیں ہوتا، صرف استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف، جب تک کہ 3 دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھ لیں اور 1 دفعہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار، یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اہل سنت پاک .com سے، اینڈرائڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس کی، اس میں نے ڈالا ہوا ہے۔
تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا، نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بخاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف. ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا تکبیر، وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر نہیں ہے. تو وہ بلند آواز سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا فرض نماز کے بعد خلاف سنت ہے. بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدعت ہے جو اہل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے بلند آواز سے استغفر اللہ اونچا پڑھنا. بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے، استغفر اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اور وہ بلند آواز سے علماء عرب پڑھتے ہیں استغفر اللہ. تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی، وہاں بھی تو وہ کہنے لگے وہ تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے؟ ڈکشنری میں تو استغفر اللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے. تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو. استغفر اللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہے، بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے، یہ بڑائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ بھی اللہ کی، آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا. پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال اتارتے ہیں نا، ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے، پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جہلم نام کا ایک شہر واقع ہے، وہاں سے ملتی ہے. وہ ہر جگہ ملتی ہے، ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے 7 بر اعظموں میں ملتی ہے. اینٹی وینم الزامی جواب پھکی پنجابی میں. ان کے ہی اصول و مبادی پہ، جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے. ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدعت شروع کی، حضرت عثمان کے گورنروں نے، تو ابو ہریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ یار یہ تم یہ بدعت کر رہے ہو، تکبیرات بلند کرنی ہے. تو اس میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے. تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفر اللہ سے شروع کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی نماز پہ استغفر اللہ پڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے. وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اس حدیث کو دوسری طرف لے گئے. وہ ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی، اس میں انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المصابیح ہے. اس میں انہوں نے لکھا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اس میں پہلی حدیث یہ لے کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کی قسم میں ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ تو آل امیہ کے گورنروں کو وہ نماز سکھا رہے تھے جنہوں نے وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی، تو ان کی بدعت کو ختم کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا اس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں، اس میں سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے، وہ صرف تکبیرات کا بیان تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے، تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہا. تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے. یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا تھا، یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے، فرشتوں کا سلام سننے والا، انجینئر محمد علی مرزا لکھے. تو اس کلپ میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی. یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدعات کو ختم کیا، ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا. تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے، یہ کتاب و سنت والا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی،
میں ہوں مسلم علم و کتابی. ٹھیک ہوگا جی, یہ جناب عام کریں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ سوال ہو گیا. اس کے بعد ہے جناب, کیا ایک سے زیادہ ضعیف احادیث مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں؟ اس طرح فضائل میں بھی ضعیف احادیث کو لینا کیسا ہے؟ میرا اس پہ کئی دفعہ کلپ ہے, مسئلہ 36 دیکھ لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے, ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. ضعیف الاسناد, وہ کہتے ہیں حدیث کو ضعیف کہہ دیا, اس لیے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ضعیف الاسناد احادیث. ہم سند کو ضعیف کہتے ہیں, حدیث تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم, لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہوتا ہے. ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ضعیف الاسناد احادیث. حدیث کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ابا جی بوڑھے ہو جائیں, ضعیف ہو جائیں, ان کو باہر پھینک دیں گے. بس یہ دلائل ان کے پاس اسی قسم کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی تراویح جو ہے وہ 20 ہوتی ہے. کس طرح کہتے ہیں تراویح, وی آ گیا وچ, یہ اسی طرح کی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ, یہ علماء کے باقاعدہ کلپ چڑھے ہیں, دیکھیں جی بزرگ ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں. وہ بزرگوں والا ضعیف ہو رہا ہے, اللہ کے بندو یہ ضعیف ہو رہا ہے, پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے, عربی والا فتنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ خام خواہ انہوں نے یعنی لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. شرم و حیا کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے کہ جی وہ ضعیف حدیثیں مل کے ہو جاتی ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا, میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا, اس کلپ میں آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں جو ہے نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے, نمبر 1, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یا نمبر 3 الترغیب و ترہیب, ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے. وہ کہتے ہیں تینوں کیٹیگری میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہو, کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. امام مسلم لکھا. باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے. ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو, دوسرے کی نہیں ہوتی. ان سے پوچھے 10 سے زیادہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے. کیا حنفی مان لیں گے؟ میں بھی نہیں مانتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں قربانی 3 دن ہے. تو ان کے مطلب کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا اتنی ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا, کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسا پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتور ہو تو کھینچ ہی لیں گے. یہ یقین کریں انہوں نے باقاعدہ دلائل لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے, اور باقی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں. تو لو جی اے کام چنگا جی ویسے آئس کریم والا, یہ مطلب سموسے تو دستبردار ہو جاؤ, دستبردار ہو گے تو اسمان میں پھر تمہیں آئس کریم کھلاؤ گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو یہ جی وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو. اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے. ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جعلی ہے. ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. اہل حدیث مان لیں گے 22 ضعیف روایتیں رفع الیدین کی ترک کے اوپر موجود ہیں؟ نہیں, لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چل رہے ہوں گے. حالانکہ الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد 2 دن ہیں. عید کا دن ہے یوم النہر 10 ذوالحجہ, اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12. اور سوائے شافیوں کے اور چند اہل حدیث کے پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں. میں آپ کو دوں, ہمارے جیلم شہر سے نا قربانی کے انہوں نے نا 4 دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا, اور انہوں نے لکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں غنیت الطالبین میں. اچھا, وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون, کو بابی نہیں سی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا, سیکھ پا ہوا نا, وہ اہل حدیث کی اس مسجد میں پہنچ گیا, کہنا میں لانو نہیں چھڑنا علی صاحب. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی باقی کتابیں تو منو والے نہیں پتا, غنیت الطالبین تو میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی. میں نے جب وہ غنیت الطالبین کھول کے پڑھی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے امام شافعی کا موقف لکھا ہے کہ وہ 4 دن قربانی کے قائل ہیں. اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے کہ یہ تو امام شافعی کا موقف ہے, باقی پوری امت کا 3 دن ہے, اور شیخ عبدالقادر جیلانی بھی 3 دن کے قائل ہیں. وہ تو انہوں نے 4 دن کے رد کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی 4 دن لکھ دیا. یہ اسی طریقے سے کوئی کہ جی شیطان جی اتنی بزرگ ہیں کہ شیطان کا نام تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں نام بزرگی کے طور پہ لکھا ہوا ہے شیطان کا رد کے لیے.
تو شیخ عبد القادر جیلانی نے چوتھے دن قربانی کے رد پہ امام شافعی کا رد کیا کہ پوری امت سے ہٹ گیا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی 3 دن ہے قربانی کے, اہل سنت کی بھی میجورٹی حنفی, مالکی, حنبلی, اور پاکستان میں بھی شیخ زبیر علی ظہیر صاحب, ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور کئی علماء نے بھی اب اس معاملے میں 3 دن کے اوپر مضمون لکھا ہے اور رجوع کیا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ غلط ہے. مسئلہ 36 دیکھیں. اور ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. اور ایک اور میرا کلپ ہے, ضعیف احادیثیں کتابوں میں کیوں. وہ کہتا ہے جی کتاب میں تو آ گئی ہے نا, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی, کتابوں میں تو آ چکی ہے نا. پھر میں نے بتایا کتابوں میں کیوں لکھی, تو وہ کلپ آپ دیکھیں. باقی انشاءاللہ آئس کریم کے وقفے کے بعد اس کو بند کریں. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, آئس کریم کے وقفے کے بعد. اگر انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں ان کی غلطیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آخر عصمت انبیاء کا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں نے 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. ایک عصمت انبیاء کا یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کا عقیدہ وہ ہے جو پبلک میں رائج ہے کہ شاید نعوذ باللہ انبیاء روبوٹ ہوتے ہیں, ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا. اگر مادہ موجود نہ ہو تو انبیاء کی افضلیت ہم پر لازم نہ آئے. اصل میں ان میں مادہ موجود ہے, وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ ہے ان کی کوالٹی. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. تو انبیاء کرام کا معصوم ہونا علیہ السلام, اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے. غلطی, لغزش اور اجتہاد میں کم درجے کے اجتہاد کو اڈاپٹ کر لینا, یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے, کیونکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ ہے نہیں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ جی نبیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, یہ لفظ غلط ہے. انبیاء گناہ نہیں کرتے, بس اتنا ہے. غلطی لغزش ہو سکتی ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لغزشیں قرآن میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کم از کم 7 دفعہ بیان ہوئی, جو انہوں نے وہ جنتی کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے کھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا, انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, قرآن میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہوتے ہوئے ایک کافر بیٹے کے حق میں دعا کر دی, حالانکہ بالکل واضح ہے کہ نہیں کرنی. انہوں نے بھی معافی مانگی, حتیٰ کہ قرآن میں آیا نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو. اتنے سخت الفاظ ہیں. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو ایسا عذاب آیا کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ یونس اگر معافی نہ مانگتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. وہ تو ان کی معافی قبول ہوگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں 4 مقامات کے اوپر اجتہادی خطا کے حوالے سے ڈسکشن آئی. غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, اور غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا. اس میں تو الفاظ ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو کیوں جانے دیا. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بد دعا نکل گئی تھی, دعائے ضرر, کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. مسلم شریف میں الفاظ ہیں, قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں, اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی. ٹھیک ہے جی. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے. لغزش ان سے ہو سکتی ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے, لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطا میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں. نبی کی خطا پر وہ قائم نہیں رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, نیٹی گٹیز ہیں, وہ عصمت انبیاء پہ 88A مسئلہ میرا, 88B دیکھیں. یہ ڈیٹیل طرف تھا, میں نے اسی لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا 2 نشستوں میں. ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا قصد کیا اس عورت نے سورہ یوسف میں, اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یوسف کس کا قصد کر لیتا؟
اس عورت کا جو اس کی ماں تھی. منہ بولی سے ہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے. وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلا نا حقیقی ماں نہیں ہے, ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا. اگر بچے کو پتا نہ ہو, وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا, وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے, وہ بھی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا, یعنی اپنی ماں کا, جو منہ بولی سی لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے, اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں, وہ مخلص ہے زبر کے ساتھ. تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے, اللہ حفاظت کرے گا. لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی نبی علیہ السلام کے حوالے سے سورہ فتح کی جو 2 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں. رپلائی ٹو امام احمد بریلوی آن ٹرانسلیشن آف سورہ فتح آیت نمبر 2, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو تو. ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں, نہ کہ مسلمانوں کی. جھوٹ بولا جی, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے. امام مسلم کنزیکٹو یہ 2 حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں. یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں, دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کا نمبر مسلم شریف میں 2240 یا 41 ہے, چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی نہیں ہے. میں اس میں سے نکال بھی دیتا ہوں. ہاں جی, یہ دیکھ لیں جناب, 2240 ٹھیک ہوگا جی. اور اس سے پہلے ہے 2239, یہ کنٹینیوس آگے حدیث چل رہی ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں 2240 ہے یا 21 ہے. یہ میرا اس کے اوپر میرے بھائیو ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں. یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں, ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے. اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ, گنبد خضرا کا مسئلہ, مسجد نبی کا مسئلہ, یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں. اس میں دوسرے صفحے پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی, 2242 ہے. چیپٹر وہی ہے, آگے چل کے آتی ہے. یہ کیا دیکھیں, یہ حدیث پیش کرتے ہیں 2243 صحیح مسلم سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں. اس میں کیا الفاظ ہیں, اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا, کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں, کوئی بت بنا ہوا, مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں. اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر, اور تصاویر کو, تماثیل کو, بتوں کو, مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں. وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں. مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا, اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے, مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا. اچھا, دوسری بات یہ کیٹاگوریکل حکم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی, وہ بھی مٹوائیں. وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی, مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں. اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پر بیٹھنے سے. صحیح مسلم 2245. اس سے 2 حدیثیں آگے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں
اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں نہیں نہیں یہ کافروں کی قبریں، کافروں کی قبریں. میرے بھائی کافروں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا، اوپر بھی پڑھے نا. آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی عادت میں وہ چھوڑ دو. اس سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا مع فضالۃ ابن عبید بارض الروم برودس، وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں، روم کی جنگ کے دوران، روڈس، یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا، یا رودس لکھا ہوا ہے نا، وہ عربی میں ڈال نہیں نہ ہوتی، روڈس شہر میں تھے. فتوفی صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا. صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا. وہ ساتھی کون تھا؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی، کو کافر تو نہیں، مشرک کی قبر تو نہیں تھی وہ. تو کہتے ہیں فامر فضالۃ بقبری فسویہ، کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے یہ حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو. اور پھر فرمایا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو. یہ مشرکین کی قبر تھی، یہ جعلی کام کر رہے ہیں. اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں. اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے، ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ صحابی کا ساتھی فوت ہوا، صحابی یا تابعی، اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں. تو یا مشرکین کی قبر تو نہیں ہے، یہ آدھی حدیثیں لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو، اس دور تک مشرکین کی قبریں موجود تھی، تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام نے زمانے چ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہے نا. حضرت علی تابعی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں. رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی، کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے. تو وہ جو مسلمان تواڈے ورگے مسلمان سن نا جڑے بناندے سن مزار شزار، وہ حضرت علی نے توڑوائے سن. مشرکین کی قبریں تو نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابعی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ مامور کرتا ہوں. اور مامور کون کرتا ہے؟ خلیفہ وقت، حاکم وقت، جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا. نبی علیہ السلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرکین کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں. حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا، نعوذ باللہ. تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں. باقی مسجد نبوی گنبد خضرا کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیے، مسئلہ 27. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسجد نبوی، مزارات، گنبد خضرا، کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بالش تک یعنی 9 انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے، زیادہ سے زیادہ. باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں، سائڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں، وہ ابو داؤد میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ 50 سال کے بعد گئے، وہ قبر موجود تھی، نشان رکھیں، سائڈ پہ پتھر رکھیں. صحیح بخاری میں پورا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے. 1390 نمبر حدیث. سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی اور ابوبکر عمر کی، وہ ایک بالش تک اونچی تھی. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا، اور ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے، کچی ہے، کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں تو جس کی بھی پازیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی، جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس سے مزار بانا ثابت. او مزار کا لفظ ہی موجود نہیں اس حدیث میں. یہ مجھے پتا ہے، یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں. یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نجی چینل والا، یہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. ان مفتی صاحب سے کہیں، اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا. پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سم بکم عمی فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ السلام کا گر گیا تھا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے. اس کا نمبر بھی 1390 ہے. 1390 پہ اس طریق کے اوپر 3 حدیثیں کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا، اس کی دیوار گر گئی تھی. حجرہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں بنا، پہلے کا ہے. اور وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ
نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے. اسی بنیاد پہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس چارپائی پہ آپ کی وفات ہوئی, اس کے نیچے قبر کھودی جائے. اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے, آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جنازہ ہی نہیں ہوا, جنازہ نہیں ہوا. اس میں میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں, اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے. لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا, وہ حجرہ عائشہ پہلے بنا ہوا تھا, اس میں دفن کیا. اور نہ حجرہ عائشہ اسپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہوئے. یہ بھی نہیں ثابت ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور رہی حضرت ابوبکر عمر کی قبریں, وہ نبی علیہ السلام کی کئی احادیث موجود ہیں کہ قیامت دن میں اور ابوبکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اس میں تائید تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اس کے بعد امت نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک تھی, کسی نے مزار نہیں بنایا. یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی, لیکن یہ مزار بننے شروع ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد. جو قبۃ الصخرہ تھا, ڈوم آف دا راک, وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے, نبی علیہ السلام کی وہ جس چٹان سے آپ معراج پہ چلے گئے تھے, یہ صحابہ کے دور میں بنا ہے, بنو امیہ کے دور میں جب صحابہ زندہ تھے, ولید بن عبد الملک کے دور میں, جنہوں نے اتنا مہنگا گنبد بنایا نبی علیہ السلام کا گنبد بنا دیتے. احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 668 ہجری میں 650 سال کے بعد گنبد خضرا رکھا گیا. تو صحابہ کرام تو سونے کا گنبد بھی بنا سکتے تھے. ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا, 2245. تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے ہیں. وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. میں نے یا تو نبی لیکچر میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. مزار مبارک نہیں, یہ حجرہ عائشہ کی دیوار گری تھی, دوبارہ تعمیر کر دی. ہاں آپ کے زمانے میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پہ کتنا بڑا مزار بنا دیتے. انہوں نے وہی دیوار ہی تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور بخاری مسلم الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ, لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بخاری مسلم میں اما عائشہ کے 7 الفاظ ہیں, میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. بخاری میں 1390 ہیں, مسلم میں 1183, کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا. اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا, اجازت لینی پڑتی تھی, کیونکہ اسی گھر کے اندر اما عائشہ رہتی تھی تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک. یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن, پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے. یہ پہلے بھی اما عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی. اب تو خیر وہ والا معاملہ, اب کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے. اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے, ڈائریکٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین, تبع تابعین کے دور تک. اور اس میں جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا, جعلی جھوٹا واقعہ, وہ بے سند, سارے جھوٹ انہوں نے بچائے ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مزار نہیں تھا, وہ حجرہ عائشہ کی دیوار. باقی آپ مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فجر کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں جی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں, لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی, یہ تو بالکل غلط ہے. پہلے ہی پڑھنی چاہیے. اس حوالے سے ترمذی میں ایک روایت ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, جو چیپٹر ہے نماز میں آتا ہے نا 2 دفعہ نماز پڑھنے کا بیان, اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی. ترمذی والی روایت کمزور ہے, لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رک گئے, آپ نے فرمایا فجر تو 2 رکعت ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا بندہ ہوتا کہتے ہیں یا رسول اللہ 4 رکعت ہے, 2 سنتا تھے 2 فرض. نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے, سنتے تو آپشنل تھی, پڑھ لو ثواب نہ پڑھو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جو 2 رکعتیں پہلے کی ہیں نا سنتیں میری وہ چھوٹ گئی تھی, میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر دی.
حدیث تقریری بن گئی. یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے. سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز, نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز. وہ فرض رکھتے 17 ہی ہیں. میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی. کیا نماز 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنی شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. باقی ساری سنتیں ہیں, چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا وطر ہو, سب کے سب. تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی. یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو؟ اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں. دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدنی مرزا کھل جائے گا. پہلی بات یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے, انہوں نے دین کو ٹیلر میڈ کر دیا, جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لیں گے. اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وہ 2 3 جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں, مین جماعت کو چھوڑ رہے. اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی ہیں اور لوگ یہاں فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جماعتیں بہت ہوتی ہیں. غلط ہو رہا ہے, وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو. ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی. کبھی کبھار لیٹ ہو گیا علیحدہ بات. پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے, بعد میں اپنی جماعت کراتے ہیں. دوسری طرف دیوبند ایکسٹریم پہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانا ہی گناہ ہے, غلط ہے. حالانکہ رائے ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں, دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں, کیوں غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں, حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں. اچھا ان کو کہ مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسئلے پہ کھڑے ہو کے؟ نہ, وہ کہتے ہیں نہیں کروانے دیتے. تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. بریلوی بہرحال اس میں ماڈریٹ ہے, اہل حدیث بھی ماڈریٹ ہیں, وہ کروانے دیتے ہیں. لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف. جامعہ ترمذی میں موجود ہے, ایک صحابی لیٹ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے, اس پہ امام ترمذی نے باب بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے حوالے سے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے, یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرض کا ثواب مل جائے. تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی. تو جس بیچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی 2-3 کی, وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں, یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا. لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے, شرارت نہ بنایا جائے, اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ. وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں, زبردستی نہیں روک سکتے, کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے تو نے شرارت کی ہے, یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پیار محبت سے سمجھائیں, لوگ سمجھیں گے. تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے. متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتا تھا. اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں, وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت معاذ کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی, فرض تو وہ آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے. اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیے ہیں اور دوسروں کو نفل اب جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں. اس سے امام بخاری نے, امام شافعی نے اور باقی ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. اگر رکھتے ہیں سیم ہے نا تو وہ نیت میں فرق ہو سکتا ہے. امام پڑھا رہا ہے اثر, آپ کی زور رہتی ہے, آپ اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا جی. اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام مسجد خیف میں, وہ جو منا کے اندر ہے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھائی آپ نے, نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا 2 بندے پیچھے بیٹھے. آپ نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ؟ وہ کہا یا رسول اللہ ہم تو پڑھ کے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا, یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی, اضافی ثواب مل جانا تھا تمہیں. ٹھیک ہے نا جی. بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تمہاری نفلی ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی, تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے. مغرب میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ مغرب تو نفلی نہیں ہو سکتی نا. مغرب کے پیچھے اگر آپ نیت کرتے ہیں مسجد میں تو اسلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور ملا لیں تو آپ کو 4 نفل کا ثواب مل جائے گا. یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے, کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے ہیں اور آپ عشاء پڑھنا چاہتے ہیں, اس کے پیچھے عشاء کے 4 فرض نیت کر لیں. ٹھیک ہے, وہ 3 پڑھ کے اسلام پھیر لیں تو آپ 1 پورا کر لیں. بیسیکلی یہ آرگنائز کرنے کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امام ہے وہی آپ پیچھے ہوں گے, نہیں, صرف یہ کہ ڈسپلن قائم رہے. متنفل کے پیچھے بھی فرض والے کی ہو سکتی ہے, فرض والے کے پیچھے نفلی ویسے ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے. جس طرح میں نے اہل حدیث مسجدوں میں دیکھا ہے, جان بوجھ کے وہ رمضان میں
فرض کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں, تراویح میں جا کے امام کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں. جائز ہے کہ آپ تراویح کے پیچھے 4 فرض نیت کر لیں, امام کے سلام پھیرنے کے بعد 2 پوری کر کے, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں آپ, یہ نہیں ہونا چاہیے. دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی جی, کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتی. ایون بہار شریعت میں حنفیوں کی جو مین کتاب ہے فقہ حنفی کی, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہے. وہ پنجابی تو کہنا نا یہ جی سجا انگوٹھا نا قلعہ ہے نماز دا, یہ ہل گیا تو نماز گئی. ان سے پوچھے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, میں آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو کے میں نے بھی پیچھے نیت کر لی, تو آپ نے یوں کان سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا, تو انگوٹھا تو ان کا ہل گیا تھا نا, تو ان کی نماز ٹوٹ گئی. اسی طریقے سے جو اچھا یہ مسئلہ, اس میں ہم حنفیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے, حنفی پبلک اس میں مجرم ہے, حنفی علماء کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو فقہ حنفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں, لیکن پریکٹس اس کو حنفی پبلک ہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے اگر 2 بندے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تیسرا آ گیا ہے تو یا امام آگے ہوگا یا مفتی کو پیچھے, تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا. انگوٹھا ہل جائے کوئی عرض نہیں ہے. سجدے میں پاؤں اٹھ جائیں جی نماز ٹوٹ جاتی, کوئی نہیں ٹوٹتی ہے. بس سجدے میں آپ کم از کم 3 تسبیحات کے برابر آپ کے 7 اعضاء سجدے میں لگ جانے چاہیے. 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں, انگلیاں مڑ کے, اور ایک یہ ماتھا, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر کسی کا پاؤں اٹھ گیا تو نیچے رکھ لے, اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. دونوں پاؤں بھی اٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں, نیچے رکھ لے. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلے ہیں, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. فرائض نوافل سنتوں میں ثنا کب کب پڑھنی چاہیے؟ ثنا تو ہم کہتے ہیں نا, یہ اصل میں دعائے استفتاح ہے, نماز کو شروع کرنے کی دعا. تو نماز ایک ہی دفعہ شروع ہو رہی ہوتی ہے, تو پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھنی ہوتی ہے, اور یہ بھی سنت ہے. اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی, اور پہلی رکعت میں ہی آپ پڑھیں گے. بعد میں آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا غیر موقدہ کی تیسری بھی شروع کریں. غیر موقدہ ہوں یا 4 نوافل ہوں یا موقدہ ہوں, اول تو نبی علیہ السلام سے 4 رکعتیں ایک سلام سے ثابت ہی نہیں ہے, آپ 2 کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی, بخاری مسلم میں موجود ہے, میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. 4 سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا یا 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا, کیسا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تو آ جائے گا. 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, یہ جائز ہے. صرف افضل یہ ہے کہ زور کی بھی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھیں, اور تراویح تو ویسے ہی سارے 2 کر کے پڑھتے ہیں, اور باقی 2 سنتیں تو 2 ہی ہوتی ہیں. ثنا پہلی میں ہی پڑھنی ہے, یہ دعائے استفتاح ہے, یعنی اللہم افتح لی ابواب, اے اللہ کھول دے دروازہ رحمت کا. تو یہ نماز کھولنے کی چابی ہے دعائے استفتاح, تو شروع میں ہی ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک, یا اللہم باعد بینی وبین, یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یہ ساری دعائیں مختلف دعائیں آئی ہیں, یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. اور کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہوئی ہے اور وہ بعد والی کو پڑھ رہا ہے رکعت, اس میں بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے, تیسری میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف پہلی میں یہ استفتاح. ٹھیک ہوگا جی. یہ تو سوالات وہ تھے جو پچھلی مجلس سے کچھ رہتے تھے. اب کچھ سوالات آج کی مجلس میں بھی آئے ہیں, میں اس کو بھی جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں. اجتماعی دعا بدعت ہے, مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی ہے اس کی وضاحت کر دیں. اجتماعی دعا کوئی بدعت نہیں ہے, سنت ہے. اجتماعی دعا کون سی؟ جو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے, اب ان سے کروا رہے ہیں, دعا کی برکت سے بارش نازل. اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توسل بنانا. کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں. امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے, ان کے لیے دعا کر دیں. لیکن فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا, یہ تو بدعت ہے, اور یہ ایسی بدعت ہے کہ بدعت پکڑی جاتی ہے. یہاں پہ دیوبند اہل حدیث کو یہ دعا کے ہی منکر ہیں, حالانکہ رائے ونڈ جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے, اگرچہ دیوبند والی نیگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغی جماعت والوں کی, وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے ہی رائے ونڈ پہنچ کے وہ بدعت ہو جاتی ہے, وہاں کے لیے ٹھیک ہے. اور پھر وہ حدیث بھی وہ ابو داؤد ترمذی سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے
اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مقتدیوں کے لیے نہ کرے. اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرے؟ وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے، جس طرح میرا بھی حق ہے، میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی وہ اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مقتدیوں کو یاد رکھے. اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے؟ جان بوجھ کے گھسیٹ کے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بالکل انہوں نے جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں. اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ کبھی ہو تو وہ کروائی جا سکتی ہے، باقی کنٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے. آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں، بریلویوں کے، وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تھا کہ دعا امت سے اٹھ نہ جائے. بزرگوں کو زیادہ فکر تھی امت کی، پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا؟ امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے، جو انہوں نے کر دیا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. حجامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ داڑھی کاٹنے کی اجرت تو ٹھیک ہے، داڑھی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی، شیو کرنے کی. اور باقی آپ بے شک جتنی مرضی کریں، قضا نہ کریں. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے، کچھ باقی رکھا جائے سر کا، جس طرح فٹ بالر کرواتے ہیں. اس کو قضا کہتے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت صاحب جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کانپ گیا، جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی، پھر نبی علیہ السلام کی دعا سے کھل گئی. اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا، پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا. اب اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. بعض لوگوں نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کا مسئلہ تھا، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. اور اس میں دعا والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لیے. اب وہ میرا اس نے ظن یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانقہ کیا تھا، جپھی ماری تھی، کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے نا گناہ گاروں پہ، وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں. اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، نبی علیہ السلام تشہد میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب آخرت سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے. دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عافیت ہی ہوگی انشاءاللہ. میں جاب کرتا ہوں، بعض اوقات جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں، بعض اوقات گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا لوڈ بھی ہو جاتا ہے. اس دوران جو میری سیلری ہے، جن معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا میرے لیے حلال ہے؟ آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے، مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو، یہ سوشل ایشوز ہیں. بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا، وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ والا پورشن حرام ہوگا. گھر والے پریکٹسنگ نہیں ہیں، چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پہ پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ رویے اختیار کرتے ہیں. میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹروورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ میں انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کلپ سنائیں. گھر دا پیر اولاد ہے، گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا. آپ کلپ سنائیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ وہ دکھا دیں. وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دیں تو اس سے بھی بہتر ہے. مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر. پلس یہ کہ دعا کریں. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں. ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا. دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر اس کی اس کو ملے گا. تیسرا نیک اولاد. نیک اولاد ظاہر ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا. مسئلہ 74 ہے میرا، یا آپ یوٹیوب پہ سال ثواب لکھیں. 4-5 لاکھ لوگ یہ ویڈیو میری دیکھ چکے ہیں 2.25 گھنٹے کی. اس سال ثواب کے حوالے سے میں نے 3 40واں
اور یہ 11ویں باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں. علی بھائی میرا سوال ہے کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں. بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویذ رکھا وہ کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں. اور سب کچھ جعلی ہے میرے بھائی. قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے, ہندوؤں کے ساتھ رہے, یہ ساری باتیں ان کے اندر آ گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی میڈیکل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد اس پہ کمزوری ہوتی ہے, اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. 40 دن تک کئی بیماریاں حملہ ہوتی ہیں, وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روحانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور تعویذ داغوں والوں کی چاندی ہو جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لے کے نہیں باہر پھرنا چاہیے. وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے, وہ پڑ جاتے ہیں تعویذ داغوں اور نظر والے چکر میں. نظر ہوتی ہے, مسئلہ 109 میرا دیکھ لیں, نظر بد اور جادو ٹونے پہ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پاکستان میں کو زیادہ ہوتی ہے, آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے. علی بھائی میرا سوال ہے کہ اگر میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق بات کیوں نہیں کرتے. اور ٹی وی چینل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ٹی وی چینل کو تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں, ہزاروں لوگ, یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے مجھے بتائیں, آپ ذرا سروے کریں. دینی پروگرام آتے ہی چینل چینج ہو جاتا ہے, اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا. تو ٹی وی چینلز کی تو اوقات ہی نہیں ہے, اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی جو آپ کو فریڈم دیتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں, تو اس کی بحث کا تو آپ کو 6 مہینے میلاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا, تب ٹی وی پہ کو بحثیں شروع ہوں گی. تب بھی اس لیول کی نہیں ہوں گی, اتنی ضرورت نہیں کسی کی کرے. تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی وقت لکھیں, وہ نہیں ہے کہے گا کہ آج رمضان کا مہینہ ہے آپ کو میں انجینئر صاحب کا ربیع الاول والا کلپ نہیں دکھاؤں گا. وہ کہیں گا جی جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں, دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں, آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں. آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق, جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں. تو سر یہ یوٹیوب ہے, ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں, اور ٹی وی چینل پہ میں 1 منٹ نہیں نکال سکتا, کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ سنانا چاہتے ہیں, جو اللہ رسول کی مرضی وہ تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. مجھے بتائیں محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ اہل بیت کی سنت کے خلاف ہے؟ نہیں بتائے گا. جو یہ بتائے گا تو محرم میں اس کا کلپ تو نہیں چلے گا. یا محرم میں آ کے کوئی یزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں, معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو سر وہ یوٹیوب بھی آپ کو فریڈم دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں, لوگوں کو بتائیں, وہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بات بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے, کڑوا حق نہیں ہو سکتا. اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی. میرے والدین عمرہ سے آئے تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں ایک درخت ہے جسے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ چل کر آ گیا, اس نے کلمہ پڑھا تھا. یہ حدیثیں تو ہیں مسند احمد میں کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا, بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے استنجا کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ان دو درختوں کو کہو کہ آپس میں مل جائیں, تو وہ مل گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کی اوٹ میں پیشاب کیا. یہ ٹھیک ہے. باقی یہ درخت وہ والا ہے یا نہیں اے پاکستان کو نہیں پتا, اے سعودی عرب نہیں پتا, کیونکہ بہت پرانی بات ہے. علی بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ نبی علماء سناتے ہیں کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں ایک پتھر رکھ کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کو مان لوں گا. یہ واقعات نعتوں میں تو ہے, مجھے تو کسی اتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ملا. بہرحال مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کا جب 40واں سال زندگی مبارکہ شروع ہوا تو آپ کے ساتھ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز شروع ہو گئے تھے. پہلے خواب آنا شروع ہو گئے, پھر آپ کہیں سے گزرے ہیں تو پتھر نے آپ کو سلام کیا. اب ظاہر ہے ایک بندہ اس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملات سٹارٹ ہو گئے. اس واقعے کا تو مجھے نہیں پتا. حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں آئے تو اپنی بہن سے بولے کہ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے قرآن پڑھا. تو لگتا بڑی نعت نہیں حسبی ربی جل اللہ وہ دے سارے شعر کٹے نے انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دونوں اس میں شعروں میں نا کلمہ پڑھا. یہ روایت بہت کمزور ہے میرے بھائی, بہت کمزور روایت ہے یہ.
علی بھائی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قرآن پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے. البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں, ادب کریں, اور سب سے بڑا ادب ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نپٹانے کے لیے, تو کہا تورات لے کے آؤ. آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدی دی ہوئی تھی, آپ نے وہ گدی پیٹھ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں اس تورات پہ بھی ایمان لایا, اس کے نازل کرنے والے پہ بھی ایمان لایا. تو نبی علیہ السلام نے تکیے کے اوپر تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کو رکھا. قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے, اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر بعد میں تورات رکھی. ٹھیک ہے جی, یہ بات بالکل غلط ہے. باقی احترام نے باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے, وہ تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, قرآن کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تھا. یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے مہجورا کے الفاظ ہیں, ہجرت کر لی تھی, جیسے آپ پیٹ پھیر کے بھاگیں. وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا ہے, یہ دوسرے والا نہیں ہے. ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں, لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا, نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا, نہ ان کے ماں باپ نے لگایا, الا ماشاء اللہ. پرانی جنتری اور دارالاسلام کے ٹائم میں 5 سے 10 منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا, ان کی جنتریاں غلط ہیں. اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہی کو فالو کریں, اس میں تو لیٹ لانگس تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں, صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں, اسی کو آپ فالو کریں. امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے, یہ بھی غلط ہے. باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرے بھائی میرا کلپ آ چکے, آپ دیکھ لیں. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو پچھلے دنوں ایک جعلی نعرہ بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, اس کے جواب میں نے اصلی نعرہ لانچ کیا ہے, بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں لانچ کیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, نہ بابیاں دے مننے لگنی, نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو باقی رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. دنیا کی محبت دل سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے, قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں, ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں. قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا, بجلی بھر دی ان کے اندر, اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے. مسئلہ نمبر 1 میرا یہی ہے, مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر نبی علیہ السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا. ٹھیک ہو گیا. شفاعت بالاذن ہونی ہے, بالوجاہت نہیں ہے. شفاعت پہ مسئلہ 88B میرا دیکھ لیں. شفاعت کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفاعت اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی. اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھام نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رحمت شفاعت سب کو چاہیے, اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کی کمپنسیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ کام نہیں ہونے. مسئلہ 88B میرا شفاعت کے اوپر دیکھ لیں. آخری سوال ہے, مغرب کی اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں.
کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا، الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ دونوں طریقے سنت ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے۔ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے، ان کو پتہ بھی تھا، تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے، وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے۔ جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے، میں نے سوگ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے، کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے۔ وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔